کئی تمہیں میرے جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑے بڑے دیندار ایسے نظر آئیں گے جو بیٹیوں کی شادی کے بعد 20-20 سال ہو گئے آج تک بیٹیوں کا حق کھا کے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دے دبا کے گھر دا مال ہے. کیوں؟ پوچھو علماء اکرام سے فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ جتنے سال میرے عزیزو اس میں اناج آئے گا، جتنے سال میرے عزیزو گندم آئے گی، دھان آئے گا، اگر تجھے عشر نکالنے کا حق ہے تو بیٹیوں کا حق نکال کر اتنی بوریاں اتنے توڑے بیٹیوں کے گھر پہ پہنچانے کا بھی تیری ذمہ داری ہے. تیاں لیندیاں نہیں، خوشی نہ لیں، انہاں کسی پراواں نو دے دیتا. تتلے علی والو، ڈیل پور گادیاں والو، مجھے کوئی ایسا بھائی دکھاؤ جس نے اپنا حق اپنی بہن کو دے دیا ہو. ہے کوئی جیدار؟ اور جو لیندی نہیں ساڈی بہن کہندی نا جی نا میں پراواں کو لواں گی، شرم آئے گی، تے تینوں پراواں تک کھاندے شرم نہیں آندی؟ اور نہیں جی نہیں، وہ تو قسم چک کے گئی، کہندی قرآن دی قسم میں نہیں لینا. میں تجھے بتاتا ہوں، بہن کا حصہ بنا اور وہ لفافہ پیسوں کا اس کے گھر میں جا کے رکھ. وہ کہتی ہے بھائی نہیں میں نے کوئی نہیں لینا، میں نے معاف کر دیا. اچھا پہنے انہوں اپنے کو رکھ لے، اگر مجھے ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالیٰ میں 2 مہینے کے بعد تیرے پاس لینے کے لیے آؤں گا. پھر 2 مہینے کے بعد لینے جا، خدا کی قسم تجھے انگوٹھا دکھائے گی، کہے گی وہ دے دیندی تواڈے بھرا نے وائی لی فلانا سامان لے لیا تے بچے دی فیس دینی چوتھے چلی گئی، لے بعد میں لے. یہ کون سا ہے؟ ہاتھ کے اوپر رکھو، ہاتھ کے اوپر رکھو، پھر اس کو اس کا مالک بناؤ. اور سب ایسے مسئلہ اسی کون اسی گادیاں. جملہ دے کے جا رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، معاف کر دینا، ایڈوانس معافی مانگ رہا ہوں. اگر بات بری لگے تو میرے عزیزو میں پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں. اتنی اونچی ذات کے لوگ گادی ہو لیکن کام گدوں والوں کر رہے ہو. تمہاری چالوں کو دیکھ کر نا برات لوٹنے والوں نے، پیسے لوٹنے والوں نے بڑے بڑے اتنا بڑے بڑے جال سے رکھ لیے. ڈنڈے کے اوپر اتنا بڑا ٹوکرا ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ سے نکلنے کی دیر ہے، وہی کر سارا لے جاتا ہے. یہ تو خدا پاک کا شکر ہے، ان علماء اکرام کی محنت ہے کہ مہندی والی رات کو انہوں نے جلسے والی رات کے اندر تبدیل کر دیا. ان کا احسان ہے، آپ کو سلام ہے. ابھی میرے عزیزو 10.5 لاکھ روپے اس 24 لاکھ کی جگہ کے اندر کتنے کی جگہ تھی؟ 24 کی 25 لاکھ کی 12.5 لاکھ روپے باقی ہے. تب یہ 12.5 لاکھ کے باوجود لوگوں کی منتیں کر 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 سماجتیں کر 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 تو روٹی پکا لے، تو دیکھتے پیسے دے دے، تو 1000 روپے دے دے. عبدالحنان صدیقی آئے گا، وہ بھی لفافے سے اپنا بوبا بھر کے لے کے جائے گا. مصیبت تو اسے پڑی ہوئی ہے. تتلے علی کے اندر سینکڑوں مسجدیں ہیں، کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی. لیکن اس لیے اس مقام کے اوپر مسجد بنا کے جا رہا ہے، ولی صاحب ممتاز معاویہ بنا کے جا رہا ہے. گھر بنے یا نہ بنے، خدا پاک نے اس مسجد کے بدلے جنت میں گھر کا وعدہ کر لیا. تیرے میرے بچے پڑھیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دین جماعتیں آئیں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ والے آ کے اللہ اللہ کریں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کے نماز پڑھیں گے. جمعے کے خطبے ہوں گے، مسائل بیان ہوں گے، درس بخاری ہوگا، حدیث کا درس ہوگا، قرآن کا درس ہوگا. جس نے آج ایک اینٹ کے 10 روپے دے دیے، رب العالمین کی قسم ہے جب تک اس مسجد کے اندر اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے گی، اگر دنیا میرے اللہ گھروں کو روشن کرے گا، مر گئے تو اللہ ہماری قبروں کو روشن کرے گا. یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی. 4 مربع لے کے بیٹھے ہو، 4 ایکڑ لے کے بیٹھے ہو، بیگے لے کے بیٹھے ہو، پلاٹ لے کے بیٹھے ہو. خدا کے واسطے میرے عزیزو بے شک بناؤ یا نہ بناؤ وہ تو تمہارے اپنے دل کی اپنی بات ہے. اللہ اکبر نیت کر لو کہ اللہ جتنا آپ نے مجھے اختیار دیا، اللہ جتنا آپ نے مجھے پیسہ دیا، جتنی آپ نے مجھے زمین دی، الہ العالمین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے اللہ تیرا ایک گھر بناؤں گا، تیرے نبی کا ایک گلشن مدرسہ بنا کے جاؤں گا، تاکہ مجھے نہیں پتا میری اولاد میرے مرنے کے بعد کچھ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے کرے یا نہ کرے. الہ العالمین کوئی تتلے علی سے، کوئی شیخ بورے سے، کوئی خیالی سے، کوئی نشہرہ ورکا سے یا طالب علم آ کے پڑھے گا، دار روٹی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھے گا، رحمان رحیم وہ کہے گا، اللہ اس کی برکت سے اللہ میری قبر پر رحمتوں کی برسات تو برسائے گا. چار اللہ نے بچے عطا فرمائے، ایک کو امریکہ بھیج دیا، ایک کو دبئی بھیج دیا. کیا فائدہ؟ یہ کون سی اولاد ہے، یہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے پکا کے بھی نہیں کھلا سکتی ہے؟
پچھلا جمعہ، یہ جمعہ چھوڑ کے پچھلا جمعہ مدینہ شریف میں پڑھا. اللہ اکبر. مولانا عبید اللہ کا میرے پر بڑا ہی بڑا احسان ہے. پچھلی مرتبہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرق مبارک، پسینہ مبارک کا اتنا سا قطرہ ملا اور غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملا. اس مرتبہ اللہ اکبر حاضری ہوئی، پونے گز کا بیت اللہ کا غلاف کا ٹکڑا، پھر ایک چھوٹا ملا. اور آج تو خدا کی قسم میرے وارے نیارے ہو گئے. جب میں مدینہ سے مکہ شریف کے اندر آیا اور میں مولانا اپنا تحفہ تو حضور کا دیا وہیں بھول کے آ گئے. میں نے کہا کیا تحفہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو ہرے رنگ کا قبر جو ٹکڑا مبارک غلاف پڑا، اتنا بڑا ٹکڑا مجھے عنایت ہو گیا، اتنا بڑا مجھے ٹکڑا مل گیا. پوچھو خدا کی قسم جنہوں نے کپڑے کو اپنے ناک سے لگایا، مجھ کو عنبر تو کیا جو محمد کی قبر کے غلاف سے خوشبو آ رہی ہے. میرے پیارو، اللہ اکبر. نبی کے عاشق و دیوانوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اتنی دیر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے رہیں گے تو یقین جانو میں غلاف کعبہ بھی لے کے آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو غلاف تھا وہ ٹکڑا بھی لے کے آتا. اللہ اکبر. کسی کو کہاں جانا نصیب ہے یا نہیں جانا نصیب ہے، چلو وہ چیز تو مل جاتی جس چیز کے پاس 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے. ہم تو نسبت والے لوگ ہیں میرے پیارو. کہاں ویل چیئر پر میں طواف کرنے والا. اللہ اکبر. آخری دن کا طواف تھا. یہ جمعرات جو پچھلی گزری، یہ جمعرات جو گزری، بدھ گزری. میری بیوی کہنے لگی ہنّا تھوڑی سی ہمت کر. میں نے کہا خدا کی بندی نیچے رش ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا میں نہیں جا رہا، قدرت مجھے لے کے جا رہی ہے. 7ویں چکر کے لیے میں نیچے اتر گیا. اللہ اکبر. جیسے اترا وہ جو سامنے وردی والے کھڑے تھے، میں نے کہا نا خطیب من پاکستان سے خطیب انا معذور. پتہ نہیں کوئی دھکا دے کے در کر دے، میرا دل چاہتا ہے حتیم میں 2 رکعت پڑھ لوں. اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا. اللہ نے میری قسمت پہ میرے عزیزوں 4 چاند لگا دیے. وہ وردی والا گیا اور کرسی اٹھا کے لایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم کے اندر بالکل بیت اللہ کے ساتھ جا کے جوڑ کے بٹھا دیے اور کہا جی تیرا جتنا دل کرتا ہے چمڑتا بھی رہے، روتا بھی رہے، اپنے لیے بھی مانگتا رہے اور ہمارے لیے بھی اللہ سے مانگتا رہے. خدا پاک کی قسم جب میں حتیم کے اندر نفل پڑھ رہا تھا اور بیت اللہ کے غلاف کو یوں ہاتھ کر کے رو رہا تھا، میں نے کہا اللہ جتنوں کو میں چھوڑ کے آیا اور جہاں جا کے جلسے کروں گا، اللہ سب کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو یہاں حاضری کی توفیق عطا فرما دے. میرے پیارو، آج تمہیں ایک وظیفہ دے کے جاؤں گا. کوئی تیسرے کلمے کا دے کے جاتا ہے، کوئی درود شریف کا دے کے جاتا ہے. یہ وظیفے بہت اونچے ہیں. آج میں تمہیں ایک نایاب وظیفہ دے کے جاؤں گا. جب بھی دعا کیا کرو، کوئی کہتا مولوی صاحب دعا میں کیا مانگوں؟ اولاد کے لیے مانگوں، ماں باپ کے لیے مانگوں، رشتہ داروں کے لیے مانگوں. اللہ اکبر. ایک اللہ والے ہماری خان کا پیر محل میں آئے جمعے کی نماز کے بعد کہنے لگے آپ کو میں نسبت کی اجازت دیتا ہوں اور آپ کو میں ایسا آج وظیفہ دوں گا، ورد دوں گا، آج کے بعد ایسا آپ کو کلمہ دوں گا کہ آپ یاد کرو گے. میں نے کہا مولانا کیا؟ میرے پاس بیٹھ گئے، کہا ہاتھ اٹھاؤ. میں نے ہاتھ اٹھائے. کب دعا کرو؟ اللہ آدم علیہ السلام نے جو یہاں وہاں جہاں جو دعائیں مانگی اپنے لیے، ساری امت ساری انسانیت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں دعا مانگی بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے، ماں ہاجرہ کو چھوڑ کے آتے ہوئے، آگ کے اندر کودتے ہوئے، آگ سے باہر نکلتے ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعائیں کی اور سجدوں میں ریاستوں میں دعائیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، تمام پیغمبروں نے اللہ تیرے دربار میں جو تجھ سے مانگا، تمام ولیوں نے، تمام غوثوں نے، تمام کتب ابدالوں نے، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو قبروں میں چلے گئے، جو جانے والے ہیں، اب بھی اللہ جمعے کی نماز میں جو تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے خیر مانگ رہے ہیں، اللہ میں ان ساری دعاؤں پر آمین کہتا ہوں. اتنا بڑا وظیفہ. پتہ نہیں تیری میری دعا آسمانوں کی طرف جائے واپس آ جائے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی، کبھی طائف کی گلیوں میں جا کے دعائیں کی. سوچو تو صحیح انسان میرے پیارو. اللہ اکبر. کتنا اولو العزم نبی ہوگا، کتنا پیارا نبی ہوگا. کبھی اللہ اس کے ناز اٹھائے، کبھی عرشوں پہ بلائے، کبھی بیت اللہ میں، طائف کی گلیوں میں، کبھی طائف کی گلیوں میں کھڑا ہو کے لولوہان کرائے. کوئی تو وجہ ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے مکھن پروٹھے کھا کے دین مکمل کیا، محمد نے پتھر کھا کے لولوہان ہو کر اللہ کا دین مکمل کیا. رستے ہموار، روڈ ہموار، مسجد کے اندر ہر قسم کی سہولت ہے. سردی میں گرم پانی، گرمی میں ٹھنڈا پانی. بلال سے پوچھو بلال وضو کہاں کیا کرتا تھا، آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے سجدے کیسے کیا کرتا تھا.
وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی بڑھیا، ابو جہل نے ہاتھ کے اندر مورتی پکڑ رکھی ہے، بت پکڑ رکھا ہے اور اماں سمیہ کے آگے کر رکھا ہے، اور ابو جہل اعلان کر رہا مکے کے کافروں اتارو سمیہ کے کپڑے۔ اماں سمیہ کو نیم برہنہ کر دیا گیا، ماں کے کپڑے اتار دیے گئے اور اماں کے سامنے یوں کر کے بت کھڑا کر دیا گیا کہ سمیہ ایک مرتبہ اس کے آگے سجدہ کر لے، تیری ہتھکڑیاں کھول دوں گا، تیرے پیروں کی بیڑیاں کھول دوں گا، تیرے بچوں کو چھوڑ دوں گا، تجھے گھر کی سرداری مل جائے گی، مالا مال کر دوں گا، تجھے سونے کے تاج پہنا دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ اللہ اکبر، کہ سب کو چھوڑ سکتی ہوں، آقا دو عالم کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ جسے آمنہ کا لال مل گیا، دنیا کا مال و متاع مل گیا۔ ابو جہل دنیا کا مال تجھے مبارک ہو، سونے کے تاج تجھے مبارک ہو، مکے کی سرداری تجھے مبارک ہو، ہمیں تو مکے کا در یتیم مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آج دنیا میرے عزیزو مال کو گلے سے لگا رہی ہے، اولاد کو گلے سے لگا رہی ہے، بیوی بچے میں کہ نشے میں دھو کر میرے عزیزو اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ان حکومتوں کی کیا جرت ہے، پڈی کا شوربہ یہ مہنگائی کریں گے، جو اپنی کرسی کے 4 پاوے بچانے کے لیے راتوں کو سونا چھوڑ دیں، جو نیند بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے لیں۔ میرے عزیزو، یہ کیا تو میرے مستقبل کو روشن کریں گے؟ سارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولو تو صحیح، اللہ ہے۔ پھر ذرا زور سے بولو، شہادت کی انگلی اٹھا کے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ صبح شام صبح میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ بے شک خالی پیٹ ہو لیکن ایمان کا زور لگاؤ، سینے کا زور لگاؤ، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ زور سے، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ذلتوں کے نقشے میں عزت دینے والا کون ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر باہر لانے والا کون ہے؟ آگ کو گلے گلزار بنانے والا کون ہے؟ یتیم کے سر پہ سارے نبیوں کا سرداری کا تاج سجانے والا کون ہے؟ پھر میرے عزیزو، صبح شام جب خدا کے گلے، مصطفیٰ کے گلے، حکومت کے گلے، گرمی کے گلے، سردی کے گلے، اللہ اکبر کرنے والوں، اس زبان کو اللہ کے ذکر سے پاک کر لیا کرو، 2-4 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، اور کلمہ بھی زبان میں اس انداز سے سنایا کرو۔ اپنی ساری توجہ دل کی طرف ڈال دو، دل کی توجہ اللہ کی طرف ڈال دو، پھر جھوم کے کلمے کے مزے لے لے کے، اللہ کی محبت کے مزے لے کے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب رات ہو جائے گھر کی بتی بند کر دی، نیند کے لیے بھی تو لائٹ بند کرتے ہو، بجلی کے بچت کے لیے بھی تو لائٹ بند کرتے ہو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، خدا کا قرب بڑھانے کے لیے اندھیرا کر دو، ذرا تھوڑی دیر بچوں سے دور ہو جاؤ، بیوی سے دور ہو جاؤ، دنیا کے مال و متاع سے دور ہو جاؤ، دنیا کی پاکٹ سے دور ہو جاؤ، جیب کا پرس بھی نکال کے پرے کر دیا کرو، اللہ ہاتھ کی گھڑی بھی اتار دیا کرو، کمرے میں اندھیرا کر دیا، ذرا پنکھا بند کر دیا کرو، پھر میرے عزیزوں بیٹھ کے سوچا کرو، اس سارے دن میں اللہ سے دور ہوا یا اللہ سے قریب ہوا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ پھر اپنی زندگی کی کیلکولیٹر لگایا کرو، نیکیاں آج میں نے کتنی کی اور گناہ میں نے کتنے کیے، کتنوں کے گلے کیے، کتنوں کو میں نے گالیاں دی۔ ایک اللہ والے نے اللہ والے کو نصیحت کی، کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے دائیں بائیں 2 کھیسے ہیں، 2 جیبیں ہیں۔ جی اللہ والے 2 جیبیں ہیں۔ فرمایا دونوں جیبوں کے اندر جب گھر سے نکلا کرے معافی بھر لیا کر، سجے پاس سے بھی اور کھبے پاس سے معافی بھر لیا کر۔ اللہ والے اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تیرے سے غلطی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کر، اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس جیب سے معافی نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کیا کر، تو معاف کرنا سیکھ لے، خدا کی قسم اللہ تجھے دنیا کے اندر جنت کے مزے عطا فرمائے گا۔ کرتا ہے کوئی معاف؟ تو ساڈا 1 ماریا تیرے 4 مارا گے۔ بڑے پنچایت کے اندر قرآن پہ فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے گلے ملتے ہیں، پھر اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر جب دروازے سے باہر نکلتے ہیں مجھ موڑ کے کہتے ہیں ہن ذرا بچ کے میرے تو روی، خدا پاک کی قسم اللہ فرماتے تیرے سے تو بچ جائے گا، اگر 2 نمبری تو نے نہ چھوڑی پھر میرے سے تجھے دنیا کی طاقت کوئی نہیں بچا سکے گی۔ کبوتروں کے فیصلے قرآن پر، اللہ اکبر، طلاقوں کے فیصلے قرآن پر، یہ قرآن رحمت برسائے گا۔
बीवी की पाक दामनी के तोहमत लगी, पाक दामनी के फैसले कुरान पर। कुरान रोता नहीं तो क्या कहता, जालिमो, और तुम एक एक किलो की गंदम के पीछे मेरी कस्में देते हो, कबूतरों की दौड़ में, कुत्तों की दौड़ में मेरी कस्में देते हो। साइकिल चोरी हो ले, मस्जिद जाके न्याय दे दे, कुरान हाथ है। ये कुरान इसलिए आया था, खुदाए पाक की कसम, उमर की जिंदगी कुरान ने बदली है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजो, उमर की जिंदगी कुरान ने बदली है। मेरा नबी ने कुरान सुनाया, दूर वाले भी करीब आ गए, और तो और अपने तो दूर की बात है, मक्के के काफिर भी कदमों में आके बैठ गए। सिद्दीक अकबर को पनाह देने वाला जब सिद्दीक वेड़े में बैठ के कुरान पढ़ रहा था तो वो मक्के के सरदार कहने लगे, अबू बकर खा पी, मौज मस्ती कर, लस्सी पी, दूध पी, मक्खन खा, तेरी मर्जी, लेकिन घर के अंदर कुरान की तिलावत जोर से ना किया कर, आहिस्ता किया कर। कहा, अबू बकर, अगर तू कुरान की तिलावत करता रहेगा, इसी तरह जरा जोर और शोर का जज्बा रहा, तो फिर मेरी बीवी मेरे से तलाक लेने में देर नहीं करेगी, मेरे बच्चे मुझे छोड़ने में देर नहीं करेंगे। अबू बकर जब तो कुरान पढ़ता है हमारे घरों की दीवारों को हिला के रख देता है। पूरे साल में एक मरतबा मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। मिठाई के डब्बे लेने वालों की मस्जिद भरी होती है, लेकिन तरावी की सफे सारी की सारी खरी पड़ी होती हैं। बताओ ये रोजा कबूल है कि रमजान कुरान से, कुरान रमजान से? उम्मत का नौजवान हट्टा कट्टा तकड़ा कबड्डी खेलने वाला, वॉलीबॉल खेलने वाला, वो भी रमजान के रोजे और कुरान की तरावी से महरूम रहता है। हाफिजों के लिए जरूरी है कुरान के 3 खत्म करे, आम आदमी के लिए जरूरी है कुरान का 1 खत्म कम से कम साल के अंदर करे, महीने में 1 खत्म करे। मेरे प्यारों, कितने दिन हो गए हमने कुरान को हाथ लगाया हो, फिर कहते हैं जी कि महंगाई ज्यादा होगी। क्या इनकी को IMF वालों की क्या जरूरत है कि महंगाई करें? अल्लाह अकबर, जब अल्लाह के और बंदे के ताल्लुकात के अंदर बिगाड़ पैदा होगा तो फिर खुदा की नाफरमानी का सब जूत पड़ेंगे, जूत। फिर ये कभी महंगाई की सूरत में आएंगे, कभी पेट्रोल महंगा होने की सूरत में आएंगे, कभी चीनी की शॉर्टेज की सूरत के अंदर आएंगे, कभी आटे की किल्लत की सूरत के अंदर आएंगे, कभी औलाद की नाफरमानी की सूरत के अंदर आएंगे, कभी माँ बाप के ताने महने की सूरत के अंदर आएंगे, कभी नमाज न पढ़ने की नहुसत की सूरत में आएंगे, कभी हाफिज कुरान पढ़ के भूल जाएंगे इस सूरत के अंदर आएंगे। जब तक मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह से बंदे का ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, सारी दुनिया अमन लाना चाहे अमन नहीं ला सकती। फिर जरा अपने ईमान की हरारत का इजहार करो। अमन लाने वाला, अमन देने वाला कौन है? नहीं, जरा और जोर से, वो मेरे पीछे बच्चे भी बैठे, वो भी कह दो। क्या पता मेरे अजीजों, आज के बाद, इस कलमा कहने के बाद अल्लाह सबको से सलामती वाली जिंदगी दे। क्या पता ये जिंदगी वफा करे या ना करे। मेरे अजीजों, जरा आज अपने ईमान का इजहार कर दो। इन दरो दीवार को गवाह बना दो, इन घास के पत्तों को गवाह बना दो, इन दरख्तों को गवाह बना दो, आसमान से चलने वाली हवाओं को गवाह बना दो, चमकने वाले चांद और सितारों को गवाह बना दो कि हमारा किरदार में, हमारी जात में, हमारी अंग में, हमारी ईमान में एक ही जात है, उसका नाम अल्लाह है। करने वाला कौन है? अल्लाह। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। लेने वाला कौन है? अल्लाह। जवानों को, बूढ़ों को मौत देने वाला कौन है? मौत के नक्शों से जिंदगी देने वाला कौन है? गंदुम के सिट्टों से गंदुम के दाने निकालने वाला कौन है? क्या जुर्रत आसमान की बारिश बरसाए, आसमान को बारिश के कतरों में ताबेदार करने वाला कौन है? फिर जरा जुबान से कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मुझे मिले, कहने लगे, मौलाना दुरूद व सलाम पढ़ के आते हो। मेरी हाजिरी बड़ी अजीब हुआ करती, हर कोई कोशिश करता था मेरी व्हील चेयर को लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाना पड़ जाए, अंदर करीबन खोल के मुझे बिल्कुल करीब कर देते थे। हर कोई जानने वाला होता था, कहता मौलाना कोशिश कर लो, जरा अपने कंधे को साथ रगड़ के चले जाओ। अल्लाहु अकबर। जो साथ व्हील चेयर वाले होते थे उन्हें भी मौका मिल जाया करता था, वो भी घिसट कर अल्लाहु अकबर चला करते थे। और अल्लाह का शुक्र है, जितने दिन में मैंने हाजिरी दी, मैंने आग जैसी जंगले को पकड़कर काफी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाजा शरीफ की तरफ देखा। फिर ख्याल आया, अब्दुल हन्नान तेरी जुर्रत कैसे हुई? तो रोजाना आता है, यहाँ के खड़ा हो जाता है, अदब का तकाजा है, आइंदा इधर मुंह भी ना करना, बल्कि सर झुकाना, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेना। अल्लाह अकबर। यहाँ तो वो जगह है जहाँ 70,000 फरिश्ता आता है, दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तो वो जगह, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, पलक झपक गई, सिद्दीक अपनी आंखों में उंगलियां मारने लग गए। मेरे अजीजों, ये तो वो जगह है
قرآن اعلان کر رہا ہے اور اب روزے کے ماتھے کا جھومر بنا دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. عبدالحنان تیری آواز نہ نکل جائے, تیرے آنسو زمین سے, تیرا آنسو رخسار پہ گرے, اس کی آواز نہ آ جائے. عبدالحنان حضور کے روزے پہ جاتے ہوئے تجھے کھانسی نہ آ جائے, تجھے چھینک نہ آ جائے. رب العالمین کی قسم ہے تیری آواز تیرے کردار سے, تیرے جسم سے باہر ہو گئی تو محمد کی پاک قبر مبارک کی مٹی کی توہین ہو جائے گی. رب العالمین کی قسم ہے وہاں جاتے ہو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پر, وہاں تو اتنا ادب رکھتے ہو. یہ ادب مدینے سے پاکستان کے اندر تبدیل آج تک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو ہر عمرہ کرنے والا ہر حاجی آ کے کہتا ہے او پیسے کمیٹی نکلی, سوچیا مدینے ہو آئیے. خدا پاک کی قسم اگر سوچ پہ مدینے جاتے تو تتلے علی کا کوئی فرد نہ رہتا. یہ سوچ سے نہیں جایا کرتے بلکہ مقدروں سے جایا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے جایا کرتے ہیں. آج میں تمہیں حج کرنے کا وظیفہ بتا کے جاؤں گا. خدا پاک کی قسم اگلے سال اکٹھے کریں گے تم مجھے دعا دو گے. حج کرنے کا وظیفہ سن لو. میں تمہیں یہ نہیں کہتا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, میں تمہیں یہ نہیں کہتا بھئی 2000 مرتبہ درود شریف پڑھو. 5 وظیفے لے لو حج کے, 5 وظیفے لے لو. سب سے پہلے تو سارے نیت کرو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے. کو انشاءاللہ پیسے والے بھی کہیں, جن کے پاس ذرائع نہیں وہ بھی کہیں, علماء بھی کہیں انشاءاللہ اسی سال حج پہ جاؤں گا, اسی سال عمرے پہ جاؤں گا. اب 5 وظیفے لے لو. پہلا وظیفہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اسی سال جاؤں گا. دوسرا وظیفہ اپنے گھر کے اندر کوئی ڈبہ رکھ لو, کوئی منی باکس رکھ لو, کوئی گھر کے اندر گلک رکھ لو. روزانہ اس کے اندر 50 روپے 100 روپے جتنی طاقت ہو اٹھنی چمنی ڈالو کہ اللہ یہ پیسے میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا. تیسرا میرے عزیزوں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھو. چوتھا کثرت سے رو رو کے اللہ اکبر تڑپ تڑپ کے درود شریف پڑھو, کثرت کے ساتھ پڑھو. اور 5واں جب رات کو اللہ کی مخلوق سو جائے تو اپنے آپ کو مصلی پر مصلی کے حوالے کرو اور مصلی پر بیٹھ کے خدا کو رو رو کے دکھا دو. اللہ میں تو پکوڑے بیچنے والا, اللہ میں تو نان بیچنے والا, چنے بیچنے والا, اللہ میں تو سادے چاول بیچنے والا, الہ العالمین میں تو 12,000 روپے مزدوری کرنے والا. کہاں 12,000, کہاں 5 بچے کا 10 لاکھ روپیہ. اے مالکا مجھے پتہ ہے تیرے دربار میں درم و دینار نہیں چلتا, تیرے دربار میں تو آنکھ کا آنسو چلتا ہے. الہ العالمین تیرے ابراہیم نے رو کے دکھایا, الہ العالمین تیرے یعقوب نے تجھے رو کے دکھایا, تیری رحمت کو جوش آیا, تیرے آدم نے تجھے رو کے دکھایا, تیری اماں حوا نے تجھے رو کے دکھایا. اللہ اکبر. بعض رونے تو ایسے تھے کہ اللہ جل شانو اللہ اکبر ان کی گواہی کے لیے, اللہ ان کی صفائی کے لیے خود میدان میں آ گئے. کہاں مدینہ, کہاں صدیق کا کچا سا گھر, کہاں میرے عزیزو اماں حاجنہ کی بے بسی, اماں عائشہ کی بے بسی, کہاں تنہائی میں ماں بھی دور ہو کے بیٹھ گئی, ابا جان بھی دور ہو گئے, بھائی بھی دور ہو کے بیٹھ گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کئی فتح کی عائشہ تیرا حال کیسا ہے؟ فرمایا عائشہ اگر غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ معاف کر دے گا. اماں کہتی اس دن میرا کلیجہ پھٹ گیا جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے ہی پوچھ لیا, پاک پیغمبر جو نبی میرے ساتھ دن رات رہنے کی خواہش کرتے تھے, آخری وقت بھی فرمایا امہات المؤمنین اگر تم مجھے اجازت دو میں زندگی کے آخری ایام اپنی عائشہ کے گھر گزاروں. وہ نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ابا کے گھر نہ ہویا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا ہاں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا تو ابا کے گھر چلی جا. میرا کلیجہ پھٹ گیا, اللہ اکبر, ڈر کے میرے آنسو نہیں نکلے. میں گھر جا کے بیٹھ گئی. میں نے کہا ابا تو صداقت کا تاجدار ہے, تجھے صدیق مدینے والوں نے نہیں کہا, تجھے صدیق عرش والے نے کہا ہے. ابا جان تو میرے حق میں گواہی دے دے. صدیق کہنے لگے بیٹی تیرا دامن پاک ہے, اللہ اکبر, تیرا لباس پاک, تیرا کردار پاک ہے, لیکن بیٹی باپ بیٹی کے حق میں بولے گا دنیا نہیں مانے گی. اماں تو نے تو مجھے دودھ پلایا, تو نے تو مجھے جھولا جھلایا, تو گواہی دے دے. فرمایا بیٹی میں گواہی دوں گی, ماں ہونے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی. عبد الرحمن بن ابو بکر تو گواہی دے دے کہ میں بولوں گا لوگ کہیں گے بھائی بہن کی طرف, بھائی بہن کے لیے بول اٹھا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کہتے جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا, اللہ اکبر, میری سیشن کورٹ سے رٹ خارج ہو گئی, میری ہائی کورٹ سے درخواست نامنظور ہو گئی, میں نے سیدھی درخواست سپریم کورٹ میں دے دی. اللہ اکبر. رات کی تنہائی تھی, گھر کے اندر اندھیرا تھا, میں روئی بھی زور زور سے نہیں, میں سجدے میں پڑ گئی. میں نے کہا عرش والا آخری سہارا, اس کے علاوہ سہارا کوئی نہیں. آج تیرے نبی نے بھی مجھے چھوڑ دیا, مالک تو مجھے اندر باہر سے جانتا ہے. اگر میں رفیقہ نبی کے اندر ہی پانا ہوتی, کملی والے میرے لیے بستر محمد کا کام میسر آتا.
جس کے جوتے کو اتنا پاک رکھے، مولا عبید اللہ انور بتایا کرو جمعے میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، رحمت دو عالم نے اپنا چپل جوتا مبارک اتار دیا، کسی سفر میں ہوں گے یا کسی محاذ پر ہوں گے، اللہ کے نبی نے اپنا جوتا اتار دیا، صحابہ نے حضور کے جوتے اترے دیکھے، صحابہ نے بھی یوں کر کے جوتا اتار دیا، پاک پیغمبر نے سلام پھیرا، فرمایا صحابہ جوتے کیوں اتار دیے؟ آپ نے اتارے تو ہم نے اتار دیے۔ فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آیا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا محمد تیرے پاؤں کے جوتے کی ایڑی کو گندگی لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، عرش والا مالک جسے سارے نبیوں کا سردار بنایا وہ محمد تیرے جوتے کی ایڑی پہ بھی گندگی برداشت نہیں کرتا، اللہ تو محمد کے جوتے پہ گندگی برداشت نہیں کرتا، بستر پہ کیسے گندگی برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جب ماں عائشہ نے تڑپ کے خدا کو بلایا، اپنی فریاد اللہ کے دربار میں پہنچائی تو میرے عزیزو اللہ اکبر، کسی کے گواہی پہ پگھوڑا آیا، کسی کی گواہی پہ جھولا آیا، کسی کی گواہی پہ پگھوڑے میں جھولا جھولنے والا آیا، لیکن سیدہ عائشہ تیری گواہی پہ خود مالک کائنات عرش بری کا رب رحمان آ گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ فرمانے لگی میں نے رو کے دکھایا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ کبھی کبھی تو خدا کرو نا، کبھی کبھی تو بندے کرو نا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ بابا یعقوب کہاں بیٹھ کے رو رہا ہے، خدا پاک نے میرے عزیزو کنویں کے وارث کو نکال کر مصر کا تخت و تاج پہنا دیا ہے۔ کبھی کبھی تو خدا کو میرے عزیزو بندے کا رونا اتنا پسند آتا ہے، اللہ اکبر، کہاں سے اٹھا کے کہاں ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہمارے پاس مال ہے، ہماری بہنوں کے پاس سونے کی چوڑیاں، زیور، کانٹے، بالیاں، سب کچھ ہے، لیکن میری بہنوں کے پاس جہیز میں فرنیچر ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، ڈائننگ ہر چیز ہے، لیکن ان کے پاس میرے سر مسلح نہیں ہے۔ آج میری بچیوں اپنے گھر میں جا کے مسلح تلاش کرو، اور میرے ویرو، امت کے جوانوں اور میرے بزرگوں، تہجد گزارو، جاؤ جاؤ جاؤ، جا کے مسلح سے یاری لگاؤ۔ خدا کی قسم، یار کی یاری بے وفا ہو جاتی ہے، مسلح کی یاری وفادار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محوے خیال یار ہو جانا۔ اور میرے بچوں، موبائلوں کے حوالے اپنی زندگی کو کرنے والوں، 4 بجے 3 بجے فجر کی کوئی تو وجہ ہوگی، 4:45 بجے 4:40 پہ فجر کی اذان ہوتی ہے، اسی وقت ہمارا موبائل بند ہوتا ہے اور ہم مدعا منہ کر کے تکیے کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ سمجھ لے، اللہ اکبر، نوکری کے لیے ماں اٹھاتی ہے، اللہ اکبر، کام کاج کے لیے بیوی بچے بہن بھائی اٹھاتے ہیں، لیکن سجدے کے لیے تو خدا اٹھاتا ہے۔ کیا وجہ؟ سجدے کے وقت کیوں سلا رہا ہے؟ سو جا، خبردار، تو آنا بھی چاہے میرے گھر میں آ نہیں سکتا۔ تو نے راتیں گناہوں میں کالی کی، تو نے کتنی بیٹیوں کے کپڑے اتروائے، اس موبائل کے بٹن کے اوپر کتنوں کو تو نے ننگا کیا، کتنے لواطلت والے نظارے تو نے کیے، کتنی بیٹیوں کی عزت کی تو نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ تیرا شکل، تیرا ایمان اس قابل ہے؟ خدا پاک کی قسم، رات کو بستر پہ سویا کرو، توبہ کر کے سویا کرو، اور اپنے تکیے کے سرانے، اپنے تکیے کے کور کو اللہ کے ڈر کے آنسو سے گیلا کر کے سویا کرو۔ کیا پتا موت کے وقت فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، بالکل موت خشیت الہی کے آنسو کی خوشبو سونگھ کر مرتے وقت کلمے کی مہلت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیارو، میرے پیارو، خدا کے واسطے موبائلوں کے پیچھے لگ کر 4 بجے سوتے ہو، ان 4 بجے سے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک صرف 15 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، پونا گھنٹہ نہیں، صرف 15 منٹ نکال لو، وضو کر کے اپنے ہاتھ پیروں کو گیلا کر کے مصلی پر آ کے 2 رکعت پڑھو، سلام پھیر کے سجدے میں گر جاؤ، اور خدا کو ایسا رو کے دو، دکھاؤ کہ اللہ کی رحمت زمین پر آ جائے۔ خدا کی قسم، بچہ روئے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بہن روئے، بیٹی روئے، بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا، بیوی روئے، شوہر سے برداشت نہیں ہوتا، ملازم روئے، مالک سے برداشت نہیں ہوتا، مرید روئے، پیر سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ روئے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا، بچہ روئے ماں سینے سے لگا لیتی ہے، بندہ روئے تو اس کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ میں سکھر کے اندر اجتماع کے اندر گیا، اللہ غنی، اگلے دن صبح کے وقت ناشتے کے اوپر ایک سوئی گیس محکمے کے SDO صاحب میرے پاس آگے بیٹھ گئے اور مولوی صاحب نے تعارف کرایا، مولانا ان کے لیے دعا فرما دیں یا کچھ لکھ کے دے دیں، ان کے پاس اولاد کوئی نہیں۔ میں بھی ناشتہ کر رہا تھا، سندھی نعمتوں کے، سندھی ڈشوں کے مزے لے رہا تھا، دل تو میرا بھی چاہا ویسٹ کوٹ میں سے میں قلم نکالوں اور وائلٹ میں سے پرچی نکال کے 2 لفظ لکھ کے دے دوں، وارے نیارے ہو جائیں گے۔
میں نے کہا پتہ نہیں کہاں کہاں سے تعویذ لے کے آیا، تعویذ برحق ہے، دم درود برحق ہے، لیکن ہو اللہ والا، شریعت کا پابند ہو۔ جب ساری چیزیں میں نے دیکھی، میں نے کہا ہر جگہ سے بے رونق ہو کے آیا۔ میں نے کہا ٹیسٹ کرائے کہاں، بیوی کے کرائے کہ کوئی قسم کی بیماری کوئی نہیں۔ میں نے کہا ایام میں کہ کوئی بیماری کوئی نہیں۔ میں نے کہا چیک کرایا کہ کوئی سینٹر نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا۔ اب تو نا امید ہوں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک ہسپتال کا پتہ بتاؤں جاؤ گے؟ کہ مولانا جلدی سے بتائیے، گاڑی میرے پاس ہے۔ میں نے کہا اس ہسپتال میں جانے کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہ مولانا پیسے؟ میں نے کہا پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولانا چل کے جاؤں؟ میں نے کہا چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہنے لگے جلدی بتائیے کیا اپائنٹمنٹ کس طرح لیں گے، کس دن ڈاکٹر بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا 24 گھنٹے ڈاکٹر بیٹھتا ہے۔ کہنے لگے مولانا پھر بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں، ہسپتال کا نام ہے تہجد، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ۔ ہسپتال کا نام تہجد، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے بس۔ اس وارڈ میں جا کر بیٹھ جا اور ڈاکٹر سے ملاقات کر، مرض بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، بیوی شوہر کا نقص بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، بس یوں ہاتھ کرنا اور اپنے آپ کو مجرموں کی طرح سرنڈر کر دینا، سر جھکا دینا۔ اللہ